الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، خصوصاً ایمان کی دولت سے سرفراز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا اور ہم سب کو بہترین اور اشرف امت میں سے بنایا. درود و سلام کا رسول ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، اس دین اور شریعت کے اندر زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہر قسم کی پریشانی کا حل موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے. دین اسلام کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے. آج ہم ہر طرح سے پریشان ہیں، کوئی روزی روٹی سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی سے پریشان ہے، کوئی مال و دولت سے پریشان ہے، کوئی زندگی کے مسائل سے دوچار ہو کر پریشان ہے. طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے سماج میں، بستی میں، ہماری زندگی میں اور گھروں میں پائی جاتی ہیں. جیسے لگتا ہے اللہ رب العزت کی مدد ہم سے چھین گئی. اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور جو خاص مدد ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ مدد آنی بند ہو گئی. اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے اور اللہ کے احسان و سلوک سے لگتا ہے ہم محروم ہو گئے، ہم دور ہو گئے. دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور نماز قبول نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتا. جیسے لگتا ہے اللہ کی مدد ہم سے روٹ گئی، اللہ کی نصرت ہم سے دور ہو گئی، یعنی بند ہو گئی. اور لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر پریشانی کا حل موجود ہے. اگر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی نصرت آنی بند ہو گئی، تو ہماری اپنی کوتاہی ہوگی، ہمارے اندر کمی ہوگی، ہمارے اندر کچھ عیوب پیدا ہو گئے ہوں گے. ہمیں ان عیوب کی اصلاح کرنی پڑے گی، ان اسباب کی اصلاح کرنی پڑے گی جن کی بنیاد پر نصرت الہی سے ہم محروم ہو گئے، اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے. ان اسباب، محرکات اور ان عوامل کی اصلاح کرنی پڑے گی. آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے پاس کیسے آئے گی، اللہ کی نصرت کو ہم کن طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سے اسباب، وہ کون سے کام ہیں جن کی بنیاد پر دوبارہ اللہ کی مدد ہمارے پاس آنی شروع ہو جائے. میرے بھائی، سب سے پہلے مومن بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں ہمارا کوئی مددگار نہیں. سب سے بہترین مددگار، سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا ہمارا دوست، ہماری مدد کرنے والا اور ہمارا مددگار وہ صرف اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے. مدد، اصل مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے.
اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا بہترین خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا، خیر خواہی کرنے والا، سب سے بہترین خیر خواہ صرف اللہ تعالیٰ، اور سب سے بہترین مدد کرنے والا، سب سے بہترین ہمارا مددگار صرف اللہ تعالیٰ۔ تو مومن بندے کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے جیسا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اصل مددگار ہے، وہی ہمیں ہر طرح کی آسانیاں فراہم کرتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا یابی دیتا ہے، وہی رزاق ہے، وہی جو ہے دنیا کا پالنہار ہے، وہی تمام مسائل کا حل کرنے والا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر اس پر ایمان ہو جائے، اس پر ہم جم جائے، اللہ پر بھروسہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ اس پر ایمان مضبوط کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب سے بڑھیا مددگار ہے، اور جس کا اللہ سب سے بڑا مددگار ہو، جس کا اللہ تعالیٰ ساتھی بن جائے، مددگار بن جائے، دوست بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا مل کر کے جس کا ولی اللہ ہو جائے، جس کا مددگار اللہ ہو جائے، جس کا ناصر اور حامی اللہ تعالیٰ ہو جائے، پوری دنیا مل کر کے بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس شمع کو اللہ روشن کر دے، اسے کوئی آندھی، کوئی طوفان اور کوئی دنیا والا اسے بجھا نہیں سکتا۔ تو اللہ جس کا حامی ہو، اللہ جس کا ناصر ہو، مددگار ہو، پوری دنیا مل کر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے لگ جائے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کو نصرت دے، آپ کی مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہیں مدد پہنچائے، مدد کرے، تو دنیا کی پوری طاقت، دنیا کا کوئی بھی باشندہ، کوئی بھی آدمی تمہارے اوپر غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو چھوڑ دے، اپنی مدد دینا چھوڑ دے، نصرت ہم سے ہٹا لے اللہ تعالیٰ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ مِن بَعْدِهِ، اللہ کی بات کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا مددگار ہمارا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اگر مدد کرے گا تو دنیا کا کوئی بھی آدمی ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی آدمی۔ دنیا کی پوری قومیں، دنیا کی پوری ملتیں، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی تمام حکومتیں جمع ہو کر ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے، ہمارے اوپر غالب ہونا چاہے، تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے۔ اللہ اگر ہمیں مدد کرے، فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو چھین لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد اللہ اگر اپنی مدد چھوڑ دے، تو اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کرے، کوئی ایسا نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اللہ کی نصرت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی نصرت اگر چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہاں یہ عقیدہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا فلاں المدد، یا بدوی المدد، یا احمد مدد، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں ان کی کوئی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اصلاً ایسی پکار اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا، یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے، اور رحمت الہی سے، نصرت الہی سے دور ہونے کا سبب بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو، میں نے بتایا، مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارتے ہیں تو یہ شرک اور کفر ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور رحمت کے روٹ جانے کا، رحمت الہی سے دور ہو جانے کا سبب بھی ہے۔ اس کی دلیل ملتی ہے، اس کا
اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، والذین تدعون من دونہ، جو لوگ تم میں سے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ قرآن کی آیت سمجھنے کی ضرورت ہے، تم میں سے جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اپنے آپ کی وہ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جن کو آپ پکارتے ہیں، جو قبروں میں ہیں، جو وفات پا گئے، ایسے لوگ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وفات کے بعد، مرنے کے بعد وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ یہ میں نہیں کر رہا کہ مولانا جھوٹ بول رہا ہوگا، نہیں، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں صادق ہے، سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کو مدد نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یقینہ بنائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تم مجھے پکارو، کسی اور کو مت پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تم مجھے پکارو۔ جب ہم غیر اللہ کو پکاریں گے اللہ تو ناراض ہو جائے گا، اللہ تو یوں ہی ناراض ہو جاتا ہے، پھر دعائیں کیسے قبول ہوگی، مراد کیسے پوری ہوگی، ہماری بات اللہ تعالیٰ کیسے مانے گا، نصرت کیسے آئے گی، مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تو ویسے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پکارے، اور میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ انبیاء بھی پکارتے تھے، دنیا کے سارے نیک بندے اللہ کو پکارا کیے ہیں، تو ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کے سامنے کچھ اسباب بیان کرتا ہوں جن کے ذریعے اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، دوبارہ آنی شروع ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لانا یہ اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا مددگار بنتا ہے جو رب پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے۔ جو مومن ہے، کن کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ کن کی مدد کرے گا؟ جو مومن ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، رب پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اوپر واجب ضروری ہے، میں اپنے ذمہ لے لیا ہوں کہ جو سچے مومن ہوں گے ایسے لوگوں کی میں مدد کروں گا، ایسے لوگوں کا میں مددگار بنوں گا، ایسے لوگوں کے لیے نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں سرفرازی ملے گی، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ اگر تمہارے اندر ایمان رہا، اللہ پر ایمان لاتے رہے، صحیح مومن رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا، مغلوب نہیں کرے گا، غالب رکھے گا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہمیشہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ لیکن ایمان چھن جائے، ایمان میں کمزوری آ جائے، مومن ہم نہیں رہے تو اللہ کی نہ مدد آئے گی، نہ ہم جو ہے غالب رہیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، مظلوم ہو جائیں گے، ہر جگہ ستائے جائیں گے۔ آج رب پر ایمان نہیں صحیح تو رب کی نصرت ہم سے دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ڈیفینس کرتا ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدافعت کرتا ہے جو لوگ ایمان والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچاتا ہے، دفاع کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے جو لوگ ایمان والے۔ تو ایمان سبب بنتا ہے اللہ کی نصرت کا۔ اللہ کی نصرت اگر چاہیے تو رب پر صحیح ایمان لانا پڑے گا۔ آج دیکھ لیں ہماری تعداد کتنی، لاکھوں کروڑوں میں ہماری تعداد ہے، ہر جگہ ہر دنیا میں ہر جگہ مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن رب پر ایمان صحیح نہیں ہے۔
ایمان کہنے والے ہیں، مسلمان ہیں، کہنے کے لیے نام کے مسلمان ہیں، لیکن رب پر ایمان نہیں صحیح ہے، شرک کرتے ہیں، توحید میں شرک کرتے ہیں، توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، توحید اسماء و صفات میں، ہر جگہ شرک کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان شرک کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان بدعت اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو حق پر چلتے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت رب پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں واقع ہے، غلو کرتے ہیں دین میں، دین چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن کہنے کے لیے مسلمان۔ یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ قرآن کی آیت میں کوٹ کرتا ہوں، میں ثبوت کے طور پر آپ کو قرآن کی آیت میں بتلانا چاہتا ہوں کہ رب نے اس بات کی گواہی دی کہ اکثر مسلمان شرک کرتے ہیں، اکثر مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرنے والے۔ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ جو ایمان لاتے ہیں رب پر، ایسے لوگوں کی زیادتی، ایسے اکثر لوگ رب کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں شرک کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی، کہنے کے لیے وہ مسلمان ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، شرک کے راستے پر ہیں، بدعت کے راستے پہ، دین سے منحرف ہیں، ہٹے ہوئے، صرف نام کے مسلمان ہیں، نسل سے وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کا عمل مسلمان جیسا نہیں، ایمانی عمل نہیں، ایمان کے راستے پر نہیں ہوتا، وہ دور ہو گئی ایمان سے۔ تو جب ایمان ہمارے اندر نہیں رہے گا، ایمان کی کمی ہوگی اور جو ہے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد ہم سے دور ہو جائے گی۔ مدد چاہیے تو اللہ پر صحیح ایمان لانا پڑے گا، توحید ربوبیت ہو، الوہیت ہو، اسماء و صفات ہو، کامل طور پر ہم موحد بنیں گے کہ نہیں، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یا ہمارے ہمیں روزی دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں بارش دے، ہمیں زندگی دے، ہماری قسمت بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری زندگی جو ہے، ہم زندگی کی پریشانی کو ختم کر دے۔ کس سے سوال کریں گے؟ اللہ رب العزت سے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اور بندگی اللہ کے لیے کریں گے، رب کی بھی بندگی کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے لیے جھکاتے ہیں، یہ شرک نہیں۔ رب سے بھی دعا مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جا کر کے دوسری جگہ، دوسرے درگاہوں پہ، دوسرے اڈوں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، پیشانی کو جھکاتے ہیں، سجدے کرتے، رکوع کرتے ہیں، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ تو کہنے کے لیے مسلمان ہیں لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہے، شرک میں واقع ہے۔ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، ایمان کے راستے پر آنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد پھر سے بھیجنا شروع کرے گا۔ ایک اور سبب جس کے ذریعے ہم رب کی نصرت کو حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے عمل میں اخلاص کا ہونا۔ بہت سارے لوگ، ایک تو ہمارا عمل ویسے بھی کم، تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، اس پر بھی اخلاص نہیں ہوتا ہے، ریا ہے، نمود ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، دنیا داری ہے، نہ جانے کیا کیا عمل میں۔ ایک تو تھوڑا سا عمل ہے، اس عمل میں بھی اخلاص نہیں ہے، ہم دین کو خالص کر کے عمل نہیں کرتے ہیں، بہت طرح کی جو ہے اس کے اندر بیماریاں ہیں، ہمارے عبادتوں میں، ہمارے اعمال میں طرح کی خرابیاں، طرح کی خامیاں۔ لیکن اگر عمل میں اخلاص ہو، خلوص اور للہیت پائی جائے تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت بہترین، یہ حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سنن نسائی کے اندر موجود، اور یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح نسائی کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر 3178 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کے ذریعے۔ یہ بہت بہترین حدیث ہے، سمجھنے والی چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی، امت محمدیہ کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کے ذریعے۔ وہ کمزور لوگ جن کو دیکھ کے ہم ہنستے ہیں، پیسے نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، جھونپڑا اس کے پاس، گاڑی نہیں چلنے کے لیے، سائیکل پہ چلتا ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی سہولت نہیں، یہ ناشتہ نہیں کرتا، کھانا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہے، یہ ایک وقت کھانا کسی طریقے سے کھا لیتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم گرا پڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرنا اپنی اہانت سمجھتے ہیں، ایسے کمزور لوگوں کی طرف نظر اٹھانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، گرا پڑا سمجھتے ہیں، سماج کے گندے لوگ سمجھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہو، بنگلہ ہو، زمانے میں پہنچ ہو، ترقی ہو، جائیداد ہو، مال و اسباب ہو، منصب ہو، جاہ و رتبہ ہو، ایسے لوگوں کا اہمیت دیتے ہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے امت کی مدد نہیں کرتا، کمزور لوگ جن کے بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
जिन्हें सही से नाश्ता खा और जिनकी जिंदगी परेशानी इन्नमा यंसुरुल्लाह हादिल उम्मह बिज़ईफा, अल्लाह ताला कमजोर लोगों के जरिए मदद करता है। कैसे? बिदाअवतिहिम व सलातिहिम व इखलासिहिम, इनकी दुआओं के जरिए, इनकी नमाज के जरिए और इनके इखलास के जरिए, इनके अमल में इखलास पाया जाता है। इनकी इबादत सही इबादत होती है, सुन्नत के मुताबिक होती है और इबादत के अंदर खुलूस पाया जाता है और ये दुआ करते हैं, रब से दुआ करते हैं, रब ही से मांगते हैं। इस हदीस के अंदर 3 चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके जरिए अल्लाह की मदद आती है। क्या? दुआ, नमाज और इखलास। ये 3 चीज़ अगर इंसान के अंदर पाई जाए तो रब की नुसरत आने लग जाती है, रब की नुसरत के हम मुस्तहिक हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी मदद भेजने लग जाता है, मदद देता है ऐसे लोगों को मदद देता है जो लोग अल्लाह को पुकारते हैं, जो लोग रब की इबादत करते हैं और उनके अमलों में इखलास पाया जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद करता है। तो ये इखलास, अमल के अंदर इखलास का पाया जाना रहमत इलाही, बरकत इलाही और नुसरत इलाही का सबब है। तो अपने अमल में इखलास पैदा करें। हम अपनी इबादतों को देखें, अपने अमलों को देखें, क्या इखलास पाया जाता है, लिल्लाहियत पाई जाती है? क्या जो अमल करते हैं रब के लिए करते हैं, रब की खुशनुदी के लिए करते हैं, रब की रजामंदी के लिए करते हैं? अपने अमलों का जायजा लें। अगर वाकई इखलास पैदा हो जाए अमलों में तो रहमत इलाही के हम मुस्तहिक हो जाएंगे, नुसरत इलाही के मुस्तहिक बन जाएंगे। एक तीसरा सबब जिनके जरिए हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, रहमत इलाही फिर से आनी शुरू हो जाती है, वो सबब है दुआ। रब से दुआ करें, सिर्फ रब से, अल्लाह ताला से। जब भी ज़रूरत पड़े, परेशानी हो और जो है तकलीफ हो, मुसीबत हो, अलम हो, किसी भी किस्म की परेशानी, औलाद नहीं हो रही, कोई रोजगार नहीं मिल रहा हो, तनख्वाहें कई महीने से नहीं मिल रही हो, या बीमारी हो गई ठीक नहीं हो रहे हो, या और भी जिंदगी की कोई परेशानी ऐसी आ गई हो जो ठीक नहीं हो रही हो, रब से दुआ करें। चावल का एक दाना हो, राई का एक दाना हो, या मामूली से मामूली हकीर से हकीर चीज भी मांगनी हो तो रब से मांगे। अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला इस अदा को पसंद करता है कि उससे मांगा जा रहा है जो देने पर कादिर है। अगर ऐसे आदमी से मांगते हैं जो देने पर कादिर नहीं है, जो अपनी भी मदद नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला तो वैसे भी नाराज हो जाता है। रब से मांगेंगे, दुआ करें। दुआ ये हथियार है मोमिन का, जब भी रहे दुआ करें। अब देखिए एक मिसाल पेश करता हूँ, नमूना, आला नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पेश करता हूँ, आंखें खुल जाएंगी हमारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बद्र का मैदान है, जंगे बद्र की लड़ाई हो रही है। एक तरफ मुसलमानों की 313 की तादाद है, दूसरी तरफ हजारों की तादाद है। मुसलमानों में किसी को तलवार है तो नेजा नहीं, किसी को जो है नेजा है और जो है तो फिर ढाल नहीं, किसी को ढाल है तो तलवार नहीं, किसी को घोड़ा नहीं, बदन पे सही से कपड़ा नहीं, यानी साजो सामान में कलील, तादाद में कलील। ऐसे 313 मुसलमान बद्र के मैदान में, दूसरी तरफ साजो सामान से, हथियार से, तलवार से, तीर से, नेजे से, ढाल से, सारे असलहे से लैस, ऐसे दुश्मन पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों पर हमला करने वाले। ऐसा माहौल देखें। और उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? शुरू ज़माना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 313 की मुसलमानों की तादाद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मंजर देखते हैं, मुसलमानों की तादाद को देखते हैं, रब की बारगाह में गिर पड़ते हैं, सर्व सुजूद हो जाते हैं और जो है दस्ते दराज दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, दुआ करने लग जाते हैं, रब से दुआ करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह अगर ये इस्लाम की ये छोटी सी जमात, मुसलमानों की ये टुकड़ी, ये 313 पर मुश्तमिल है, अगर आज ये टुकड़ी और ये जमात हलाक कर दी गई, ला तुअबद फिल अर्ज़, तो रूए जमीन पर तेरी इबादत दोबारा नहीं की जाएगी। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए, रब से दुआ करते हैं कि बारिलाह, ये जो मुसलमानी की छोटी जमात है, चंद लोग हैं, अगर ये लोग खत्म हो गए, अगर ये लोग शिकस्त दो चार हो गए, अगर आज ये लोग फना हो गए, अगर ये लोग जो शहीद हो गए, अगर ये लोग दुनिया से चले गए, वफात पा गए, तो फिर बचेंगे नहीं, ईमान वाले नहीं बचेंगे। जब ईमान वाले नहीं बचेंगे, दुनिया पूरे जमीन पर तेरी इबादत कौन करेगा? कोई भी इबादत करने वाला नहीं बचेगा। रब से दुआ करते हैं। किससे दुआ करते हैं? रब से दुआ करते हैं। ख्वाजा को नहीं पुकारते हैं, गरीब नवाज को नहीं पुकारते हैं, और जो है वफात पाने वाले बुजुर्गों को नहीं पाते, दुआ करते हैं, रब से दुआ करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाज लिया और मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज दिया। 1000 फरिश्ते, कुरान में अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया। इस तस्तगीसून रब्बकुम, याद करो उस वक्त को जब तुमने अपने रब को पुकारा, रब से इस्तिगासा किया। हम किससे इस्तिगासा
ہم کس سے استغاثہ کرتے ہیں؟ باباؤں سے، پیروں سے، فقیروں سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے کس سے استغاثہ کیا؟ بڑے دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کے نا، عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پورا کا پورا سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ رب نے جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی نے کس کو پکارا تھا؟ استغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے اپنے رب کو پکارا تھا، اپنے رب سے استغاثہ کیا، اپنے رب کو یاد کیا، فاستجاب لکم، تو رب نے تمہاری دعا سن لی، تمہاری پکار سن لی، تمہارا استغاثہ سن لیا۔ رب کو پکاریں گے دعا قبول کر لے گا، آپ کی پکار رائے گاہ نہیں جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے رب کو پکارا، رب نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو ہم نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے جو پے در پہ آ رہے تھے، ایک کے بعد دیگرے آ رہے تھے، 1000 فرشتے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کریں مسائل کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، اور جو ہے مسائل و مشکلات میں دعا کو اپنا وسیلہ بنائیں، دعا کو ہتھیار بنائیں اور رب کو یاد کریں، رب سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور رب کے حضور گر کر کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا، نوازنے والا، جو مانگیں گے دے گا، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے دے گا، اس کے دربار میں کمی بھی نہیں ہوگی، اتنا زیادہ اس کے دربار میں۔ رب سے دعا کریں۔ آج ہم دیکھیں دعائیں ہماری کیسی، آج ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہم جو ہے شکوے شکایت کرتے ہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، ہم جو مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں ملتا ہے، ہم جو طلب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ہمیں ملتی ہے، ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمل میں شرک ہے۔ جس سے مانگنا چاہیے ہم اس سے نہیں مانگتے ہیں، جس طریقے سے مانگنا چاہیے اس طریقے سے نہیں مانگتے ہیں۔ حرام مالوں کا اثر بھی ہماری دعاؤں پر پڑتا ہے، اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ نیک عمل نہیں ہے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ رب کی عبادت کریں، رب پر صحیح صحیح مان رہے، رب سے مانگے، دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے، اور کیسی مدد کرتا ہے آپ نے دیکھ لیا، کیسی مدد کرتا ہے۔ رب کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا ایک سبب ہے اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے جس سے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے نماز۔ نماز جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کی ہماری زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیے۔ کتنے لوگ جو مزروں میں ہیں، کتنے لوگ جو بہت محنت والا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جمعہ کا جمعہ چھوڑتے ہیں، جمعہ کا جمعہ۔ رات میں ایک آدمی کو سمجھا، 2-3 آدمی کو سمجھانے کے لیے گیا تھا، وہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی مجھے لے کے گئے، ہو کہہ رہے ایسا بھی مسلمان ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھے صرف، اور اپنے یہاں ایسا ماحول بھی بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ علماء بھی کہتے ہیں جمعہ پڑھو تم صحیح مسلمان ہو۔ جو آدمی ہفتے کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، 30 35 40 نمازیں بنتی ہیں، اتنی نمازیں جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ایک نماز ہی کیوں نہ ہو، اس نے کفر کیا۔ کفر کرنے والا آدمی کرتے کرتے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز مومن کی شان اور مومن کی پہچان ہے، پہچان میں آتا ہے کہ یہ ایمان والا بندہ ہے، مومن بندہ ہے۔ اگر آپ مسلمان اور کافر میں فرق کرنا چاہتے ہیں، فرق دیکھنا چاہتے ہیں، تو نماز کے ذریعے دیکھیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا ہے تو اس کو اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام میں نہیں ہو۔ تو نماز کے ذریعہ ہم رب کو خوش کر سکتے ہیں، رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور رب سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ رب ہمیں مدد کرے گا، ہماری مدد کرے گا، نصرت الہی ہمیں مل سکتی ہے نماز کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کس طریقے سے رب کی عبادت کرتے تھے۔ 5 وقت نمازیں اپنی جگہ، فرائض کو اپنے وقتوں پہ ادا کرتے۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز، قیام اللیل اس قدر ادا کرتے پیر سوکھ جایا کرتا، پیر میں ورم آ جاتا۔ کہاں ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم فرائض کو تو ادا ہی نہیں کرتے، نفلی عبادت کہاں سے ادا؟ کہاں اشراق کی نماز، کہاں چاشت کی نماز، کہاں اوابین کی نماز، کہاں تحیۃ المسجد، اور کہاں جو ہے قیام اللیل اور تہجد، کہاں جو ہے تراویح، کہاں ہم فرائض ہم سے ادا نہیں ہوتے۔ 5 وقت کی نمازیں نہیں ادا آتی تو ہم
کہاں تہجد کی نمازوں میں اپنا جو جسم کھپائیں گے، اپنی جو ہے محنت لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ضرورت پڑتی، کوئی معاملہ آتا، کوئی مصیبت آتی، فوراً رب کی طرف رجوع کرتے۔ دیکھیں زلزلہ آیا، کتنی بڑی مصیبت ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، بارش نہیں ہو رہی، سارے موقع پہ جو جتنے بھی مصائب کے مواقع ہیں، مصیبتیں نازل ہونے کے موقع، ہر موقع پہ دیکھیں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ مصیبتیں ٹلتی ہیں نماز سے، آفات الہی، مصائب، مشکلات حل ہوتے ہیں نماز سے۔ تو نماز کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو ختم کر سکتے ہیں اور رب کی نصرت ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ کیسے؟ یوں ہی مدد مانگو، اللہ میری مدد کر، میری مدد کر، نہیں، صبر کے ذریعے اور دعا کے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مصائب آئے اس پر صبر کرتے رہے، ڈٹے رہے ایوب علیہ السلام کی طرف، کتنا 18 سال تک مصیبت پر صبر کرتے رہے۔ اپنے زمانے کا اگر کوئی مسلمان ہو تو اکتا جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، بلکہ جو ہے کیا کیا اقدام کر جائے گا، باباؤں، پیروں، تعویذوں، فقیروں، کہاں وہ درگاہ، کس جگہ وہ جائے گا، آپ سوچ رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے 18 سال، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا بھی دی۔ تو صبر کرنا بھی ایک ہتھیار ہے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں۔ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ مدد کرے گا۔ نماز نہیں پڑھیں گے پھر اللہ کہاں سے مدد کرے؟ کیسے مدد کرے؟ رب کی بندگی کے ذریعے پہلے رب کو خوش تو کرے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو نماز ہتھیار ہے، اس کے ذریعے ہم رب کو خوش کر سکتے ہیں، اور صبر بھی ایک ہتھیار، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ تو مثبت عوامل تھے، یعنی یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد انفرادی زندگی میں بھی آئے گی اور اجتماعی زندگی میں بھی آئے گی۔ اجتماعی زندگی میں مدد کے علاوہ اور بھی کچھ کام کرنا، ہمارے اندر اتفاق اتحاد بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر مشورے سے کام ہونا چاہیے، جو بھی ہم دینی کام کریں مشورے سے کریں۔ ان کے علاوہ ہم مسلمان جو ہے، سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع ہوں، ہمارے اندر اتحاد، یگانگت اور ہمارے اندر یونٹی پائی جائے۔ اور ان کے علاوہ مسلمانوں کو برائی سے، بدعملی سے، برے کاموں سے انتہائی خطرناک ہماری زندگی ہو گئی۔ جتنے بھی برے کام ہیں مسلمانوں آج پائے، شراب خوری، زنا کاری، فتنہ فساد، سود خوری، حرام کاری، کالا بازاری، رشوت خوری، کیا نہیں ہے؟ پھر رحمت الہی، نصرت الہی کیسے آئے گی؟ جتنے بھی منفی عوامل ہیں ان تمام چیزوں سے رکنا پڑے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیتے اسے لے لو، جن چیزوں سے منع کرتے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اس پر چلیں، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جائیں، تب ہمیں نصرت الہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کریں گے تب مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، جو ہی مدد نہیں کرتا ہے کوئی کسی کی۔ اگر آپ اپنے دوست کی مدد نہیں کریں گے، مدد کرے گا؟ تو بھاگ گیا تھا، مجھے کوئی بات نہیں تو بھاگ گیا تھا، میری مدد نہیں کیا تھا۔ آپ کا دوست آپ سے بیگانہ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرے، جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں سے رک جائے، یہ اللہ کی مدد۔ دین کو قائم کرنا، دین پر چلنا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدم کو جما دے گا۔ کوئی کھاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی ہماری طاقت کو کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے، سنت کی تابعداری، سنت کی اتباع کریں گے، سنت پر چلیں گے، منہیات سے، برائیوں سے، سیئات سے اور خرافات سے، بدعات سے، شرکیات سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ آج امریکہ 50 ریاست مل کر کے سپر پاور بنا ہوا ہے، ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس 57 ممالک ہیں، کیا ہم مل کر کے متحد نہیں ہو سکتے؟ ایسے سپر پاور کی تو ناک میں دم کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن کیا ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے؟ ہم برائیوں میں لطفت ہیں، ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں، فتنہ فساد تو ہمارے اندر زیادہ ہے۔ ہم کہاں سے امریکہ سے، کہاں سے یہود سے، کہاں سے اسرائیل سے، کہاں سے جو ہے اور جو کافروں سے، ظالموں سے کہاں سے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد چاہیے، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، جو ہتھیار ہیں اللہ کی رضامندی کی، نصرت الہی کے، وہ اپنانے پڑیں گے، اور جو منفی پہلو ہے برائی کا، بدعملی کا اور جو ہے نا اتفاقی کا، جو بھی منفی پہلو ہے ان تمام پہلو سے بچنا پڑے گا۔ اللہ
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اپنے پر ایمان لانے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر سے کمیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو اور خامیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں زنگ لگا ہوا، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ ہم ایمان سے محروم، ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر ہمیں عبادت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا، سچا مسلمان بنا۔ اے اللہ موحد بنا۔ اے اللہ ایسے مسلمان بنا جن کو دیکھ کر کے جو ہے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں اسلام پر چلنے والا بنا، دین کو قائم کرنے والا بنا اور دین کو پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں مسلمان بھائی کی مدد کرنے والا بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ دنیا میں جب تک رہے اتفاق سے، اتحاد سے اور محبت سے رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اتفاق اور محبت سے جائیں۔ اے اللہ ہم اس دنیا سے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا